الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ انفطار کی تفسیر چالو ہے۔ اس صورت میں کل 19 آیتیں ہیں اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو ٹاپک اور مضمون بیان کیا ہے اس میں آخرت کے قیامت کے احوال ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو 3 بڑے بڑے واقعات ہوں گے، آسمان پھٹے گا اور جو چاند ستارے ہیں وہ ستارے وغیرہ جھڑ کر گر کر نیچے آ جائیں گے، اور سمندروں کو اللہ تعالیٰ جتنی زمین پر پانی پھیلا ہوا ہے سب آڑے ختم کر کے ایک جگہ جمع کر دے گا پانی، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو جلا دے گا۔ ایسا آتا ہے حدیث میں کہ اللہ اس دن جو ہے سورج کو چاند وغیرہ کو اس میں ڈالیں گے اور بھڑکائیں گے، پھر وہ اللہ کی شان وہ اسی دن سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے بار بار قرآن کریم یہ کہتا ہے وما ادراک ما یوم الدین، کہ وہ قیامت کا دن تمہیں کیا معلوم کیسا ہے، یعنی وہ تمہاری عقل سے باہر ہے، تم عقل کی بیس پر اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور اس صورت میں تو جو خاص انداز گرامر کے اعتبار سے قرآن کریم نے اختیار کیا ہے کہ پہلے کہا ما ادراک یوم الدین، تمہیں کیا معلوم کہ قیامت کا دن کیسا ہے، پھر واپس جو ہے ثم ما ادراک ما یوم الدین، کہ تھوڑا سوچو، جیسے آدمی کچھ کام کر رہا ہو اور پھر دوسرا کام کرنے کے لیے بیچ میں ڈسٹینس ہوتا ہے، اس کے لیے ثم آتا ہے عربی میں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں خوب سوچو، خوب سوچنے کے بعد بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئے کہ وہ قیامت کا دن کیسا ہونے والا ہے، وہ بہت خطرناک دن ہوگا جو اپنی عقل سے باہر ہے، وہ اسی دن سمجھ میں آئے گا۔ تو اس میں یہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس دن جو بڑے بڑے واقعات ہوں گے اس میں نفخ ثانیہ جو دوسرا سر پھونکا جائے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں پھٹے گی اور لوگ آنن فانن کھڑے ہو کر فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، قرآن نے کہا آنن فانن کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے کہ کیا واقعہ پیش آ گیا۔ اور جب کافر کو تو کھڑا کیا جائے گا تو وہ کہے گا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا، کہ ہمیں اس قبر سے کس نے کھڑا کر دیا ہے، یعنی برزخ کی دنیا سے آخرت کی دنیا میں ہمیں کون لے آیا ہے۔ تو فرشتے اور ایمان والے کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ یہ وہ دن ہے جس کا رحمان رب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک دن وہ لائیں گے جس میں ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، اچھے کا بھی اور برے کا بھی۔ وصدق المرسلون، اور دنیا میں رسولوں نے سچی بات کہی تھی کہ ایک دن آ کر رہے گا۔ یہ قرآن کریم نے پورا منظر کھینچا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم انسان کی عقل کو جو ہے مخاطب کر کے انسان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب اللہ ہے، اس نے انسان کو اتنی عظیم قدرت کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو تم کس بیس پر صرف اس بات کا انکار کرتے ہو کہ وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ حالانکہ تم اپنی عقل کے اعتبار سے بھی سوچو گے تو آدمی ایک مرتبہ ایک کام کر لے تو دوبارہ اس کے لیے وہ مشکل نہیں ہوتا ہے، پاسبل تو ہے ہی ہے لیکن مشکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو تم تو اس کو امپاسبل کہہ رہے ہو کہ انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ کافر آتے تھے حضور سے کہتے تھے کیسا زندہ کر سکتا ہے؟ ایک کافر آیا تھا، اس نے باقاعدہ مردار کی ہڈی گلی ہوئی لائی اور یوں کر کے حضور کے سامنے یوں مسل دی، اور پھر اس نے کہا کہ اسے کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا، وہاں پر اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ناش ہو کہ یہ اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے کہ ہم نے تجھے منی کے نطفے سے بنا کر کھڑا کر دیا ہے، اور تم ہم سے پوچھتے ہو کہ دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس سے کہو کہ اسے وہی رب زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اللہ تو بہت بڑھ کر پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ بات ہے، بلکہ اللہ نے اس صورت میں یہ بھی سمجھایا ہے کہ تم انسان کے بندے کو بنانے کی بات کر رہے ہو، ہم تو جو درخت ہوتے ہیں ان درختوں میں آگ پیدا کرنے پر قادر ہیں، حالانکہ وہ ہرے بھرے ہوتے ہیں، ان میں آگ کی کیپیسٹی ہم نے رکھی ہے، تو تم ہم سے دوسری باتوں کا کیا سوال کرتے ہو؟ لہٰذا تمہاری عقل ہماری قدرت کو سمجھ نہیں سکتی، تمہیں ہماری قدرت کو ماننا پڑے گا۔ جب ایک انسان کو منی کے نطفے سے اللہ بغیر کسی نمونے کے بنا پر قادر ہے تو دوبارہ اس کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم ٹکا کر نافرمانی کر رہے ہو، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی نہ تمہیں نافرمانی کرنی چاہیے تھی اور نہ ہی تمہیں جو ہے آخرت کا انکار کرنا چاہیے تھا۔ اور تم آخرت کا انکار کرتے ہی کیوں؟ تاکہ
ایسی مانیتا رکھیں گے تو پھر نیک اعمال بھی کرنے پڑیں گے اور برے اعمال چھوڑنے بھی پڑیں گے. تو سب گناہ کرنے کے پیچھے تمہارا یہی ہے چھپا ہوا کہ بھائی اگر ایسی مانیتا رکھیں گے تو بہت ساری پابندیوں میں آ جائیں گے, اور ایسی پابندیاں اچھی لگتی نہیں ہے. اس لیے تم سرے سے کیا کرتے ہو, بل تکذبون بالدین, کافروں سے کہتے ہیں کہ تم سیدھا جو ہے جڑی کاٹ رہے ہو کہ جزا اور سزا, بدلے کا دن اور قیامت کا دن آنے والا نہیں. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل غلط بات ہے. کیوں غلط بات ہے؟ کہہ رہے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں آخرت میں دوبارہ کھڑا کرنے اور حساب کتاب لینے کے لیے تمہارے ساتھ پورا سسٹم لگا رکھا ہے دنیا میں. وہ سسٹم کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم پر کچھ نگراں مقرر کر رکھے ہیں, وہ معزز لکھنے والے فرشتے ہیں. یعلمون ما تفعلون, جو کچھ کام تم کرتے ہو سب کچھ وہ لوگ جانتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ 4 فرشتے ہیں. کتنے فرشتے ہیں؟ 4. 2 دن میں ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی اور 2 کی رات میں ہوتی ہے. کرامن کاتبین کہلاتے ہیں, اعمال کو لکھتے ہیں. ان کی میموری بہت پاورفل ہوتی ہے, لیکن ان کی امانت داری کی بات ہے کہ وہ اعمال کو اپنے حافظے پر نہیں رکھتے, بلکہ کیا کر لیتے ہیں, فوراً لکھ لیتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ لکھ کر جب اللہ میاں کے پاس لے جاتے ہیں تو بھی ڈائریکٹ کنفرم نہیں ہو جاتا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے تم نے لکھا. یہ اللہ نے ایک نظام بنا کے ایسا رکھا ہے کہ انسان کے لیے کوئی گنجائش انکار کی نہیں رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جب وہاں پیش کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ لوہے محفوظ پہ دونوں کو میش کرو, وہاں بندے کے اعمال لکھے ہوئے ہیں, دیکھ لو. کچھ آگے پیچھے ہے وہ دیکھتے ہیں, ہاں معلوم ہے کہ وہ بالکل برابر ہی ہونا ہے, لیکن ایک فارملٹی اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں. اور جو ہے وہاں اعمال ملا دیے جاتے ہیں اور پھر بند کر کے رکھ دیے جاتے ہیں. میں نے بتایا تھا سجین اور علیین میں کہ کس طرح محفوظ کر کے رکھتے ہیں. یہ فرشتے 24 گھنٹے انسان کے ساتھ رہتے ہیں. صبح میں 2 آتے ہیں فجر کی نماز میں. کب آتے ہیں؟ فجر کی نماز میں. عصر تک رہیں گے, اور جو عصر میں آئیں گے وہ فجر کی نماز تک رہیں گے. اللہ تو بندے کے حال سے پوری طرح واقف ہے. پھر بھی یہ فرشتے جب جاتے ہیں فجر میں جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا. تو جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم گئے تھے اس حال میں, یعنی عصر کے وقت گئے تھے. رات والے فرشتے کہتے ہیں اس وقت بھی وہ نماز میں تھا, نماز کے وقت آتے ہیں. اور اسی طرح جب ہم فجر کے وقت آ رہے ہیں تب بھی وہ نماز میں تھا. کتنی اچھی حاضری ہے ہماری. اعمال پیش ہو تو آدمی کے اعمال, اچھے اعمال کے ساتھ آدمی کا تذکرہ اللہ کے دربار میں ہونا چاہیے. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو کہا اس دن اعمال پیش ہوتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ میرا نام اور میرا تذکرہ اس حال میں ہو کہ میں روزے سے ہوں. ایک شان ہونی چاہیے نا اس طرح. تو دن کے رات کے فرشتے یہی جواب دیتے ہیں. اسی طرح دن کے فرشتے بھی کہتے ہیں کہ اللہ جب ہم صبح میں ڈیوٹی پر گئے تب بھی بندہ آپ کی فرما برداری کر رہا تھا, اور جب ہم شام کو لوٹ کر آئے تب بھی یہ نماز میں مشغول تھا. اس لیے عصر کا وقت اور فجر کا وقت وہ وقت ہے جس میں ڈیوٹی چین بھی ہوتی ہے باقاعدہ, اور اس میں بہت تاکید کے ساتھ قرآن کریم نے کہا ہے کہ ان اوقات میں اللہ کی یاد کیا کرو. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. جب شام کرو جب صبح کرو, ٹکا کر اللہ کو یاد کرو, ٹکا کر اللہ کو یاد. یہ اوقات غفلت کے نہیں ہیں. ہم لوگ سوئے پڑے رہتے ہیں آرام سے, حالانکہ اس وقت کائنات کا ایک نظام تبدیل ہوتا ہے, بہت بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے بہت تاکید سے کہا صبح کے وقت میں بھی ذکر کرو اور شام کے وقت میں بھی ذکر کرو. قرآن کریم میں جگہ جگہ پر یہ بات کہی گئی. فسبحوہ بکرۃ وعشیہ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. کتنی آیتیں ہیں جس میں قرآن یہ کہتا ہے صبح کے وقت میں ذکر کرو, شام کے وقت میں اللہ کا ذکر کرو, اور ٹکا کر کرنے کے لیے کہا ہے بہت زیادہ. اتنا زیادہ ہمیں ذکر کرنے کے لیے کہا گیا ہے حتی یقولوا انہ مجنون, کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ تھوڑی اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے. اکثروا من ذکر اللہ, اللہ کو اتنا یاد کرو, اتنا یاد کرو کہ لوگوں کو یہ لگنے لگے کہ اس کو آخرت کا بھوت سوار ہے, اس کی عقل تھوڑی ایسی ہو گئی. اتنا یاد کریں. تو یہ فرشتے ہیں, تو ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کرامن کاتبین, معزز لوگ ہیں یہ فرشتے, باعزت لوگ ہیں. اس میں کیا اشارہ مل رہا ہے؟ اس میں اشارہ یہ مل رہا ہے کہ تمہارے حق میں جو ہے ہم نے ان کو بڑا کرم والا رکھا ہے. کیسا کرم والا رکھا ہے کہ جب تم نیکی کا صرف ارادہ بھی کرتے ہو تو یہ فوراً لکھ لیتے ہیں.
نیکی کا ارادہ کیا بندے نے، فوراً لکھ لیتے، اور نیکی کی تو کم از کم 10% بڑھا کر لکھتے ہیں، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا۔ اور پھر اللہ بڑھانے پر آئے تو وہ اخلاص پر ہے، جتنا بڑا اخلاص ہوگا اتنا بڑا ثواب لکھا جاتا ہے، 770 سے 700 گنا، اور اس سے بھی زیادہ اللہ بڑھاتا ہے، لیکن یہ چیز آتی ہے کس پر؟ اخلاص پر۔ جس کا جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اعمال میں ثواب لکھوائیں گے، تو یہ فرشتے یہ کرتے ہیں۔ اور جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو یہ فرشتے جو ہے گناہ لکھتے نہیں۔ گناہ کا ارادہ کیا اور پھر جو ہے سوچا کہ یار میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، چلو نہیں کرتا۔ کوئی لڑکی آ رہی ہے، شیطان نے کہا دیکھو دیکھیں گے، پھر فوراً خیال آیا کہ نہیں میں اپنی نگاہ خراب نہیں کرنے والا، نگاہ جھکا لی، فوراً وہ گناہ کے چھوڑنے پر بھی فوراً نیکی لکھتے ہیں، ثواب لکھتے ہیں کہ اس نے گناہ کا ارادہ کر کے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، نیکی لکھو اس میں۔ اور اگر کوئی گناہ کر لیا، نیکی کی تھی تو نیکی کا صرف ارادہ کرنے پر کیا لکھا تھا؟ کام کے کرنے کا ثواب لکھ دیا تھا، اور جب کرے گا تو 10 گنا بڑھا کر لکھیں گے۔ لیکن جب گناہ کرتا ہے تو اس کو لکھتے نہیں، انتظار کرتے ہیں۔ دائیں طرف والا جو فرشتہ ہے وہ بائیں والے کا ہاتھ پکڑتا ہے، کہتا ہے ابھی مت لکھو۔ کہا ہو سکتا ہے یہ بندہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کہ اس کو ندامت ہو جائے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر دی۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسی نیکی کر لے کہ جس کی وجہ سے وہ گناہ کیا ہو جائے، دھل جائے۔ ابھی رکو، وہ رکتا ہے، ایک پہر ہوتا ہے رکتا ہے، فرشتہ کہتا ہے لکھ لو، کہا ابھی رکو ابھی رکو، 3 پہر تک روک کے رکھتا ہے کہ بھائی رکو، ابھی تم اس کا گناہ مت لکھو۔ جب وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ اس بندے کو تو احساس ہی نہیں ہے گناہ کرنے کا، ذرا شرم نہیں ہے، تو اب کہتے ہیں لکھ لو، اب لکھا جاتا ہے گناہ۔ کتنا زیادہ کرم کا معاملہ اللہ نے ہمارے ساتھ رکھا ہے، اور فرشتے جو ڈیوٹی پر ہے نا وہ اتنا خیال ہمارا رکھتے ہیں۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وصیت کی، ایک صحابی کو سکھایا، فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، کہ جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی کبھی کوئی گناہ نہ کرو۔ اور ہو انسان اگر کبھی گناہ ہو جائے تو آگے حضور نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو۔ جب نیکی کرو گے تو وہ جو گناہ ہے اس کا اثر کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو آدمی کو پہلی فرصت میں تو یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ گناہ نہ کرے، اور گناہ ہو جائے تو پھر جھیٹ بننا کہتے ہیں نا، بے شرم بننا، بے شرم نہ بنے، توبہ طائب ہو جائے، رو لے اللہ کے سامنے، اور کچھ نیکی کر لے، کچھ صدقہ کر دیا، جی توبہ طائب ہو گیا، کچھ کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ ہے، اس کو پڑھ لیا، سبحان اللہ تیسرا کلمہ ہے چند مقدار میں، اس کو پڑھ لیا، تو اس کی برکات سے گناہ کیا ہوتے ہیں، دھلتے ہیں، ختم ہوتے ہیں۔ بہرحال قرآن کہہ رہا ہے کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے ہیں، یہ وہ فرشتے ہیں جن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی اور تعلیم دی کہ لوگوں ان کا خیال رکھو، یہ بہت باعزت لوگ ہیں۔ کیسے ہیں؟ بہت باعزت لوگ ہیں۔ یہ 3 حالت کے سوا تم سے جدا نہیں ہوتے ہیں۔ استنجا کرنے جاؤ پیشاب پاخانے میں، وہاں تم سے جدا ہوتے ہیں، سطر کھلتا ہے۔ اسی طرح بیوی سے آدمی اپنی ملاقات، اپنا تقاضا پورا کرتا ہے، اس وقت جدا ہوتے ہیں، اور جب غسل کرنے جاتے ہیں اس وقت جدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر وقت یہ کیا کہہ دیتے ہیں، ساتھ میں رہتے ہیں، جی بالکل لگے ہوئے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو تکلیف مت پہنچاؤ، ان کی عظمت کا خیال کرو، حتیٰ کہ فرمایا کہ غسل کرو تو بھی کسی آڑ میں کرو، یہ نہیں کہ بالکل جو ہے اوپن ماحول میں جو ہے بالکل سب کچھ نکال کے غسل کر رہا ہے۔ یہ بہت باعزت لوگ ہیں، یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے ایسی چیزوں سے۔ اور دوسرا اس میں اللہ تعالیٰ عار اور شرم بھی دلا رہے ہیں، کرامن کاتبین، دنیا کا کوئی بڑا آدمی ہو، عہدے والا، یا یہ کہ سماج کا کوئی بڑا آدمی ہو، تو اس کے سامنے نیچ حرکت کرتا ہے آدمی، چھوٹی حرکت کرتا ہے، شرم آتی ہے اس کو، تو اللہ کہہ رہے ہیں تھوڑی تو شرم کرو، اتنی پاک مخلوق تمہیں دیکھ رہی ہے، کیا کر رہے ہو، تھوڑا شرمانا چاہیے۔ یہ چیز کرامن کاتبین یہ ہے۔ اسی طرح یہ تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں پورا حفاظت کا سسٹم ہم نے تمہارے ساتھ رکھا ہے، سب اعمال لکھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ نہیں کہ جیسے دنیا میں کوئی سرکاری عہدے دار ہو تو وہ ساتھ میں رپورٹنگ ہو رہی ہے تو کہیں چھپ کر کوئی کام کر لیا تو پتہ نہیں لگے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یعلمون ما تفعلون، جو کچھ کام تم کرتے ہو ان سے چھپ نہیں سکتا ہے، بالکل نہیں چھپ سکتا۔ ہم نے ایسی کیپیسٹی ان کو دے رکھی ہے اور ایسا نیٹ ورک تمہارے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے کہ تمہارا چھوٹا سا چھوٹا کام ان سے چھپنے والا نہیں۔ حتیٰ کہ آدمی کے دل کے جو خیالات ہیں نیکی اور برائی کے، کہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا پکا اور برائی کا
ارادہ کیا، زنا کی پلاننگ بنائی، پکنک پر جا کر گانے پینے اور شراب پینے وغیرہ کی پلاننگ بنائی، جی یہ سب پلاننگ بنی ہے نا، دل میں سوچ رہا ہے بیٹھ کر کہ ابھی جو ہے چھٹی آ رہی ہے تو میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا، تو ابھی کیا نہیں اس نے، دل میں ارادہ. اللہ کہتے ہیں ہم نے ایسا سسٹم بنایا کہ وہاں وہی کر دیتے ہیں ہم، یعنی ان کو میسج پہنچا دیتے ہیں کہ یہ سوچ رہا ہے، لکھ لیا جاتا ہے. تو کسی حال میں بچنے والے نہیں. عمل تو یہاں لکھے جا رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. دوسری جگہ قرآن نے کہا ہے کہ آدمی ایک لفظ بھی نہیں بولتا ہے لیکن وہاں لکھنے والا موجود رہتا ہے، وہ لکھ لیتا ہے. اور پھر یہ سب چیزیں اوپر جا کر فلٹر ہوتی ہے کہ آج انسان نے اتنے ہزار یا لاکھ الفاظ بولے ہیں، فلانے نے اتنی باتیں کی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اس کو فلٹر کرو، جو نیکی کی باتیں ہیں اس کو لکھ کر رکھو، اور جو گناہ کی باتیں ہیں اس کو بھی لکھ کر رکھو. اس کے علاوہ جو بیکار کی باتیں ہیں جس میں کوئی نیکی بھی نہیں ہے اور کوئی گناہ بھی نہیں ہے، ایسی باتیں بھی آدمی کرتا ہے، کرو اس کو نکال دو، اس کو ختم کرو. تو اس کو ختم کر دیتے ہیں. اب نیکی بھی لکھ لی گئی اور برائی بھی لکھ لی گئی. اللہ کہہ رہے ہیں اس پر ہم سزا بھی دیں گے اور بدلہ بھی دیں گے. یہ چیز ہے. اس لیے ہماری کوئی بات ریکارڈ ہو رہی ہو تو ہم کتنا احتیاط کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے ہیں. کوئی سرکاری عہدیدار ہم سے بات کرتا ہو تو ہم ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کر بولتے ہیں کہ اس کا کیا انجام اور پرینام ہوگا. سوچتے کہ نہیں سوچتے ہیں. اگر کوئی حادثہ ہو گیا، ہمارا کوئی انٹرویو لے رہا ہے کہ بولو اس واقعے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، اور آن لائن ہمارا بالکل جو ہے لائیو پروگرام چل رہا ہو تو ہم سوچ کر بولتے ہیں کہ نہیں، جو جی آیا میں بول دی ہے. اسی طرح پورا لائیو ریکارڈنگ ہو رہا ہے، ہمارا سب کچھ ہو رہا ہے، سب وہاں پر ریکارڈ ہے. ہر چیز اللہ گنا کر بتا دیں گے. اور آج کی سائنس تو ایسا کہتی ہے کہ ہزاروں سال پرانی باتیں بھی فضا میں موجود رہتی ہے، اس کو ریکارڈ میں لایا جا سکتا ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے. تو اب تو انسان کی عقل یہاں تک پہنچی ہے، خدا کا نظام کہاں ہوگا، ہم اس کو سوچ نہیں سکتے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم بدلے کے دن کو جھٹلا نہیں سکتے، ہم نے پورا نظام بنا کر رکھا ہے. اور صرف یہی نہیں کہ فرشتے حفاظت کر رہے ہیں، بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جس زمین پر آدمی گناہ کرتا ہے وہ زمین بھی اس کی گواہ ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر جس باڈی سے آدمی گناہ کر رہا ہے یہ باڈی بھی اس کی گواہ ہے. اور قیامت کے دن اللہ سب سے بلوائے گا، زمین سے کہے گا چلو راز نکالو. تو جتنے یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبریں سنائیں گی کہ اللہ فلانا وقت، فلانی رات اور فلانا وقت اس بندے نے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اور بہت اخلاص کے ساتھ سجدہ کیا تھا، کچھ دعائیں کی تھی، کچھ نیکیاں کی تھی. ریکارڈ میں ہے، زمین بتائے گی. فلانا وقت، فلانی تاریخی، فلانی گلی، فلانے بندے نے زنا کیا تھا، اللہ محفوظ ہے میرے سینے پر. زمین گنا کر بتا دے گی نام کے ساتھ. بہت خطرناک معاملہ ہے، بالکل آسان معاملہ نہیں. اس سے بڑھ کر بندے قیامت کے دن جھوٹ بھی بولیں گے کہ ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے، فرشتوں نے غلط لکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے پورا سسٹم ایسا رکھا ہے. لیکن جب اس طرح جھٹلانے پر آئیں گے تو اللہ آخر میں حجت تام کرنے کے لیے اس کی زبان پر تالا لگائیں گے. اور اللہ اس کے ہاتھوں سے کہیں گے بولو کیا کیا تمہارے ذریعے کروایا گیا ہے. پاؤں سے کہیں گے بولو کیا کیا کروایا گیا ہے. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. کہ آج ہم ان کے منہ بند کر دیں گے، ان کے ہاتھ بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا، ان کے پاؤں بتائیں گے کہ وہ کہاں کہاں گئے ہیں، کن کن گلیوں میں نیکیاں کرنے کے لیے اور کن کن گلیوں میں گناہوں کو کرنے کے لیے گئے ہیں، سب گنا دیں. یہ ہے. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تسودوا وجہی یوم القیامت. اتنی بھاری بات کہی ہے، علماء اس کا ترجمہ کرنے سے بھی گھبراتے ہیں. یہ جو لفظ پڑھا نا میں نے ابھی، اس کا ترجمہ کرنے سے بھی گھبراتے ہیں. بہت بڑی بات ہے، حضور نے اپنے بارے میں بتائی. لیکن چونکہ وعید بتانی ہے نا، اس لیے حضور نے امت کو فرمایا تھا کہ قیامت کے دن میرا چہرہ کالا مت کرنا، یعنی کہ ایسے گناہ مت کر کے لانا کہ مجھے انبیاء کے درمیان شرم سے منہ نیچا کرنا پڑے، شرمندہ ہونا پڑے. یہ بات حضور نے فرمائی. اور حضور کو تو ہفتے میں 2 مرتبہ بتائے جاتے ہیں ہمارے امت کے نام کے ساتھ کہ فلانا ہے فلانا ہے، اس نے یہ عمل کیا. اس لیے اتنا ہم آزاد نہیں ہیں. دنیا میں ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں. ہمارے لیے اپنی مرضی کی مالک جو ہے ہمیں کہاں بنایا اللہ نے؟ آخرت میں. اس لیے دنیا میں ہم میری زندگی میری چوائس، میری لائف میری چوائس والی اپنے یہاں بات چلتی نہیں ہے. یہاں بہت لیمیٹیڈ وقت کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور وہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ کتنے سال. بس اللہ نے کہا تھوڑے سے دن کی یہ زندگی ہے، اس میں ہماری مرضی کے مطابق چل کر دکھاؤ. ان لمیٹیڈ زندگی میں ہم تمہیں تمہاری مرضی کے مطابق جینے کا حوصلہ دیں گے، موقع دیں گے، نعمتیں دیں گے. آخرت میں آدمی چاہے گا، جنت والے اللہ کی عظمت کو دیکھیں گے، اس کی طاقت اور قدرت کو دیکھ لیں گے. آج تو چھپی ہوئی ہے نا، تو بہت شوق سے اللہ سے کہیں گے اللہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل گیا. کتنی؟
ایک سجدہ کرنے کا موقع مل جائے، اللہ کہیں گے اب نہیں، یہ اعمال کرنے کی جگہ نہیں ہے، اب تمہیں وہ عبادت والا ثواب، عبادت جو دنیا میں کرتے تھے نا اس طرح عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت آدمی کو تمنا ہوگی کہ آدمی دنیا میں جائے اور اللہ کی عبادت کریں، لیکن یہ موقع یہاں ہیں، بعد میں ختم ہو جائیں گے۔ ایمان کی قیمت اسی لیے کہ جو اس دنیا میں رہ کر اس جہاں کا پورا یقین رکھیں، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم آخرت کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ ہم نے پورا سسٹم تمہیں سزا دینے اور بدلہ دینے کا بنا کر رکھا ہے، فرشتے تمہیں ریکارڈ کر رہے ہیں، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ آج کل تو ہمارے کیمرے لگ گئے ہیں، اس نے اللہ کے نظام کو بالکل کھل کر واضح کر دیا ہے۔ پہلے زمانے میں تو لوگ سمجھنے میں پتہ نہیں مشکل ہوتی ہوگی، اب تو سب ریکارڈ رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے۔ آج کی دنیا تو کتنی اپڈیٹ ہے، لہذا اب قرآن کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ یعلمون ما تفعلون، یہ بات چلی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یقین رکھو، ان الابرار لفی نعیم، کہ جو نیک لوگ ہیں نا یہ یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے، بہت بڑی نعمتوں میں، ایسی نعمتوں میں جس کو لوگ سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جو جنت سنائی ہے، صرف وہی جنت سنائی ہے جو آدمی کی کیپیسٹی میں آتی ہے۔ تھوڑا بہت جس نے کوئی چیز نہ دیکھی ہو نا تو اس کو دوسری چیزیں بتا کر بتاتے اس جیسی لگتی ہے، کہتے ہیں نا اس جیسی لگتی ہے، اس جیسی۔ تو ہم جو نام سمجھتے تھے نا ان ناموں سے بتایا کہ ایسے بھی پھل ہوں گے، ایسے بھی، حالانکہ اس سے بڑھ کر ہیں۔ وہ جو ہے نا وہ سناتے تو لوگ انکار کر دیتے کہ ایسا تو پاسبل نہیں ہے، تو وہ سنا ہی نہیں گیا۔ اس کے بارے میں تو یہ کہہ دیا گیا کہ نہ کسی آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کسی کانوں نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں کبھی خیال گزر سکتا، اتنا زیادہ حسین اور اتنی زیادہ پرلطف زندگی ہوگی۔ لیکن مرنے کے بعد، کب؟ مرنے کے بعد۔ یہی وہ ہمارا عقیدہ ہے جس پر کافی لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا اڑاتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں کہ لو ان کو 70 حوروں کے پاس جانا ہے تو ہم پہنچا دیتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ آج تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں اور تمہاری عقیدے پر تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں موقع دیں گے۔ پچھلی صورت میں آیا تھا نا کہ تم بھی ان کا مذاق اڑاؤ گے، ان کے لیے جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے اور کہا جائے گا لو جنت میں چلے جاؤ، اور پھر بھاگ کے جائیں گے، دروازہ بند کر دیا جائے گا، کہا جائے گا اس دروازے سے جاؤ، اس دروازے سے جاؤ، اور جس جنتی کا مذاق اڑایا ہوگا اس کو لائیو دکھایا جائے گا پروگرام۔ کیسا؟ لائیو۔ جنت تو بہت دور ہے نا، جہنم بھی بہت دور ہے۔ تو اللہ سب فاصلے ہٹا کر، جیسے ہم لوگ دیکھ لیتے نا، ایسے امریکہ سے ویڈیو کال آئے تو کیسے دیکھ لیتے ہیں، حالانکہ کتنے سمندر راستے میں سب کچھ ہے، لیکن سب ختم ہو کر دیکھ لیتے۔ اسی طرح اللہ سب لائیو پروگرام دکھائیں، دیکھو ان کی کیا درگت ہم نے بنائی ہے۔ تو مومن ایمان والے بھی خوشی سے کہیں گے حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، یہ جتنی کارستانیاں دنیا میں کرتے تھے اللہ نے ٹکا کر بدلا دیا ہے، ان کو چھوڑا نہیں ہے، مزہ آ گیا ہے، نہیں سمجھے، ایسے لطف کے ساتھ۔ تو یہ ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، قرآن یہ کہتا ہے اس بات کا بھی یقین رکھو کہ بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے، ضرور جائیں گے۔ کہاں پر؟ جہنم میں۔ اور وہ جہنم کیسی ہے؟ یصلونہا یوم الدین، اس جہنم میں قیامت کے دن جائیں گے، جزا اور سزا کے دن اس میں داخل ہوں گے۔ وما هم عنہا بغائبین، اور وہ اس جہنم سے غائب نہیں ہو سکتے۔ یا تو کیا ہوا، وارنٹ اور بھاگ گیا، پتہ نہیں ہے کہاں ہے، سرکار سے، سرکار کی ریچ سے باہر، پولیس کی پکڑ سے باہر، کہاں کہاں چھپا پھر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہماری جہنم ایسی ہی نہیں ہے، یہ ایسا قید خانہ ہے، یہاں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ جہنم کی شعلے اتنے زیادہ اٹھ رہے ہوں گے کہ وہی میدان حشر سے بہت سے گنہگاروں کو اچک کر اندر لے لیں گے، اور اس کے بعد بھی بچیں گے تو فرشتے کھڑے ہوں گے۔ وہ فرشتے ایسے ہوں گے جو اندھے بہرے کانے سب کچھ ہوں گے، ان کو کچھ رحم آنے والا نہیں ہے۔ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، قرآن نے کہا ہے بہت سخت دل لوگ ہوں گے وہ فرشتے، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، جو کہا ہے وہی کریں گے۔ کوئی کافر کتنا ہی ترستا رہے، کتنا ہی گڑ گڑاتا رہے، اس دن کام آنے والا نہیں۔ اور خدا نخواستہ کوئی ایمان والا اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑا گیا تو وہ کتنا ہی عاجزی کرتا رہے، بچنے والا نہیں ہے، وہ تو پکڑ کر جہنم میں ڈالیں گے اور ڈالیں گے۔ اور ایک مرتبہ چلا گیا پھر باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں ایمان والا ہوگا، اللہ ایک مدت کے بعد اسے ضرور جہنم سے نکالیں گے۔ ایمان بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ اللہ آگے کہہ رہے ہیں کہ جہنم کا تذکرہ آیا ہے تو سنو، وما ادراک ما یوم الدین، کہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے تمہیں کیا معلوم، یعنی تم اپنی عقل کے اعتبار سے نہیں سمجھ سکتے۔ پھر قرآن نے لفظ استعمال کیا ثم، یہ ثم آتا ہے ڈسٹنس کے لیے، ایک کام ہوا پھر تھوڑے ڈسٹنس کے بعد دوسرا کام ہو رہا ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لو ہم نے کہا تو تم سوچنے بیٹھ گئے کیسا ہوگا، کیا ہوگا، بہت سوچو،
تم سوچ سوچ کر تھک جاؤ گے، لیکن اس دن کے بھیانک پنے کو سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کتنا بھیانک ہوگا۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، ہاں تمہیں کیا معلوم کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے۔ بس ایک منظر تمہیں بتا دیتے ہیں جس سے تمہیں پوری عاجزی سمجھ میں آ جائے گی۔ سنو، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، ایسا دن ہوگا جس دن میں کسی کے لیے کچھ کرنے کا کسی کو کوئی بس نہیں چلے گا، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ دنیا میں مصیبت آئی تو آدمی رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے، فرینڈ سرکل میں جاتا ہے، سماج کے بڑوں کے پاس جاتا ہے، سرکاری ادھیکاری کے پاس جاتا ہے، جس لائن کی بھی مصیبت ہو آدمی کوئی نہ کوئی اس کا حل نکال لیتا ہے۔ قیامت کے دن کا کوئی حل نہیں، اس لیے حضور نے فرمایا تھا، اپنے خاندان کو فرمایا تھا، یہ بنو ہاشم قیامت کی سختیوں سے بچنے کے لیے نیک اعمال کر لینا، اللہ کی مرضی کے بغیر میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں۔ تو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، کافروں کے تو بالکل کام نہیں آئے گا، اور جو ایمان والے ہیں ان کے اللہ کے رسول، اسی طرح علماء کرام، اولیاء کرام جو حفاظ ہوتے ہیں قرآن کریم کے حافظ، وہ شہداء کرام، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عزت کے لیے عزت دیں گے، ان سے کہیں گے تم سفارش کرو۔ حالانکہ اللہ تو ڈائریکٹ بھیج سکتے تھے، لیکن کہیں گے تم کہو تو ہم کر دیں گے۔ تو جو ہے انبیاء کرام کہیں گے اللہ ان کی سفارش کر دو، بہت سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اور اولیاء کرام کہیں گے ان کی سفارش کر دو، بہت سارے لوگ جنت میں جائیں گے۔ علماء کرام وہ کہیں گے فلانا فلانا، اللہ ان کی سفارش، خاندان کے لوگ ہوں گے، دوست احباب ہوں گے، اللہ یہ میرے اہل تعلق ہیں، ان کی سفارش قبول، حفاظ سفارش قبول، شہداء سفارش قبول۔ اس لیے دنیا میں تو آدمی بہت تعلقات بنا کے رکھتا ہے نا دنیا کے کام کرنے کے لیے، آخرت کے کام بنانے کے لیے نیکوں کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے، بزرگان دین کے پاس آتے جاتا رہنا چاہیے، تاکہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے آخرت کے دن، پکڑے جائے تو اللہ ہماری حفاظت کرے۔ نیکوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، جن کو اللہ نے دین کی دولت دی ہے ان لوگوں سے ہماری دوستیاں ہونی چاہیے، بہت بڑی نعمت ہے، آخرت میں پتہ لگے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، تمام تر حکم اس دن اللہ ہی کے لیے ہوگا، یعنی اللہ کا حکم چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا۔ آج تو باپ کا بیٹے پر چلتا ہے نا، شوہر کا بیوی پر چلتا ہے، اور حکمرانوں کا اپنے عوام اور پرجا پر چلتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن کسی کے کچھ چلنے والی نہیں ہے، سب کو یوں کھڑا کر دے گا، اللہ پھر پوچھے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، آج حکومت کس کی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کہیں گے للہ الواحد القہار، آج حکومت میرے تنہا کی، غالب قاہر بادشاہ کی حکومت ہے، میرے سامنے کسی کی چلنے والی نہیں ہے۔ تو بڑا خطرناک دن ہے، نارمل نہیں ہے کہ دیکھ لیں گے اللہ بہت کریم ہے گا، نے چل جائے گا، نے اس طرح کی باتیں نہیں ہے، بہت سخت دن ہے۔ اس کے لیے آدمی کو اعمال کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ صورت یہاں مکمل ہوتی ہے۔ اس صورت میں ایک آیت سے ہمیں بہت بڑا سبق لینا ہے، علمت نفس ما قدمت واخرت، کہ آدمی نے جو کچھ اعمال آگے کیے بھیج دیے وہ بھی دیکھ لے گا، اور جو کچھ پیچھے کیے وہ بھی دیکھ لے گا۔ اس میں نے ایک تفسیر بتائی تھی کہ جو کچھ پیچھے صدقہ جاریہ آدمی کر کے آیا ہے اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو ہم نیکی تو کرتے ہی ہے، لیکن اپنے مرنے کے بعد بھی اکاؤنٹ چالو رہے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کی فکر کیا کرنا چاہیے؟ اس میں بہت ساری شکلیں ہیں۔ مثلا اپنے سماج کے اعتبار سے کوئی بے روزگار آدمی ہے، ہم نے اس کے دھندے پانی کا انتظام کر دیا جی، اب وہ روزی روٹی کما کر اپنے اولاد کو بھی بچوں کو کھلا رہا ہے، یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے۔ وہ جتنی نیکی کریں گے سب کا ثواب ہمیں ملے گا۔ کسی آدمی کے غریب ہے، ہم نے اس کے کپڑے دلوا دیے جی، اب وہ کپڑے پہن کر جب تک وہ کپڑا یوز میں رہے گا وہاں تک کیا کر رہا ہے، وہ جتنی نیکی کر رہا ہے سب ہمارے کھاتے میں آ رہی ہے۔ یا کسی کو کوئی پڑھ نہیں سکتا ہے، سماج کا کمزور غریب بچہ ہے جی، ہم نے اسے حافظ بنا دیا پورا خرچہ اٹھا کر، عالم بنا دیا، یا اسکول کی لائن سے پڑھوا دیا۔ یہ سب چیزیں نارمل نہیں ہے، آدمی کے یہاں اکاؤنٹ میں مستقل جمع ہوتی رہی، اس لیے ان سب اعمال کو کرنے کی ضرورت ہے مرنے سے پہلے ورنہ پھر وہ حضور کی وہی والی مثال، حضور نے پانی کے نطفے سے بنایا، پھر انسان بن گیا، دنیا کمائی، اب جب مرنے پڑا ہے اور حلق پر یہاں آ رہی ہے تب جو ہے پراپرٹی اللہ کے راستے میں لٹانے کی سوچ رہا ہے کہ تھوڑا میں اچھا ہو جاؤں نا تو یہاں خرچہ کروں گا، نے یہ کروں گا، نے مسجد بنواؤں گا، نے کنواں کھدوا دوں گا۔ اللہ کہہ رہے اس سے پہلے کر لو، سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ اس کے بعد کوئی موقع رہنے والا نہیں ہے۔ لیکن ما عندکم ینفد، جو مال دولت تمہارے پاس ایک دن ختم ہو جائے گی، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے وہاں پہنچوا دو گے وہ باقی رہے گی، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں پر عمل کرنا اور گناہوں سے بچنا آسان فرمائے، قیامت کے دن کی سختی سے اللہ میں حفاظت۔